السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ ہمارا سبق نمبر 3 کا نام ہے اسوہ رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے خاص الفاظ ہیں تناول، خبرگیری، خلق، مرعوب، فیاض، غمخواری۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر باقی سب نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب کھجوریں کھا چکے تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے گٹھلیوں کے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اوہ، علی نے اتنی کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، کھائی ہیں، مگر آپ سب نے تو گٹھلیاں بھی کھا لیں۔ ساتھیوں سے محبت اور ملنساری حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بلند اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ بشر کامل، مکمل انسان، جس پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، اس کی چند امثال بھی اگر ذہن نشین ہو جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے گھر والے، جن کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا رویہ مثالی تھا۔ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، آتے ہی سلام کرتے، گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے، گھریلو زندگی میں حصہ لیتے، مثلاً بکری کا دودھ دو لینا، اپنے جوتے سی لینا، سودا سلف لے آنا، غرض خالی اور بیکار کبھی نہ بیٹھتے۔ یہ تمام کام حشاش بشاش رہتے ہوئے کرتے، کبھی کسی سے سختی سے پیش نہیں آتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مصافحہ کرتے اور سلام میں پہل فرماتے تھے۔ زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے۔ کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبرگیری کرتے، ان سے جو شخص بھی ملنے آتا یا کہیں ملتا، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جس سے ہر شخص یہی محسوس کرتا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو جب تک وہ خود نہ اٹھتا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہ اٹھتے تھے۔ کوئی شخص اپنے خلق میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کے جواب میں لبیک، حاضر ہوں فرمایا کرتے۔ اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت بات چیت نہ کرتے، جب گفتگو فرماتے تو اتنی صاف کہ سننے والا خوب سمجھ جاتا، نہ اتنا طویل کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے اور نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے۔
کسی بات یا کسی کام میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے، کسی کی بات نہ کاٹتے۔ البتہ اگر کوئی بات شرع کے خلاف یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتی تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معمولات اعتدال اور استقامت کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی کام کو کسی طرح کر لیا اور کبھی کسی طرح کر لیا۔ سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی مدد اور غمخواری کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ فیاض دیکھا، اور نہ اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے جو شخص یکبارگی آ جاتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جو جاننے لگتا محبت کرنے لگتا۔ میں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جیسا صاحب جمال، صاحب کمال نہ پہلے کسی کو دیکھا اور نہ بعد میں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال اور انسانوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نورانی چہرے سے تو چاند کو روشنی بخشی گئی ہے، جیسا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف کا حق ہے۔ ایسی تعریف ممکن نہیں۔ خدائے ذوالجلال کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی سب سے بڑے ہیں۔ یہی مختصر بات ہے۔ اللہ حافظ۔